مرشد مریدوں کی تربیت پتہ ہے کیسے کرتا ہے؟ وہ ان کے جسم کی بھوک کو مٹانے کا پورا بندوبست کرتا ہے، مگر ان کی انا کی بھوک کی تشفی کا کوئی سامان وہاں نہیں ہوتا۔ مرشد کی بس ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ مریدوں کے جسم کی ساری ضرورتیں تو پوری ہوں، مگر ان کا من، ان کا اندر، ان کا باطن خالی رہے۔ خواہشوں، نفرتوں، غصے اور لالچ کی وہاں کوئی جگہ نہ رہے، کیونکہ انہی جذبات پر انا پلتی ہے۔ دوسری طرف ہو تم کہ جو انا کی خواہشوں کی تکمیل میں اس جسم کو موت کے منہ تک لے جاتے ہو۔ وہ جسم جو تمہاری واحد متاع ہے، تمہارا مادی جسم وہ واحد کھڑکی ہے جس سے تم زندگی کے معجزے کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تم انا کے کبھی نہ بھر سکنے والے برتن کو بھرنے کی چاہ میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہو کہ جسم تک قربان کرنے پر تیار ہوتے ہو۔ بڑی کامیابی کے خیالوں، بڑے سے بڑے عہدوں کے پیچھے بھاگتی تمہاری یہ زندگی، کیا یہ صرف بقا کی جنگ ہے؟ اس بات کو سمجھو، تمہارے سروائیول کے تقاضے بہت تھوڑے سے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب لالچیں ہیں۔ تمہاری انا تمہارے دماغ کی لالچ ہے۔ اصل میں ہزاروں صدیوں کے سفر نے تمہاری انا کو بہت لالچی اور حریص بنا دیا ہے۔ لالچ اور حرص وہ کنواں ہے جسے دنیا کی کوئی بھی چیز کبھی نہیں بھر سکتی۔ تمہارے ذہن، تمہاری انا کی بھوک آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ تم قارون کا خزانہ بھی پالو تو بھر نہیں سکتے۔ انا کی بھوک کی نیچر یہی ہے۔ انا کی بھوک وہ روگ ہے جو اس وقت تک کسی کینسر کی طرح پھیلتی رہتی ہے جب تک یہ اپنے میزبان کے وجود کو نگل نہ لے۔ ایگزسٹنس کا، ہونے کا حقیقی لطف چاہتے ہو تو باطن کو ہر خواہش، ہر لالچ، ہر ہوس سے آزاد کر دو۔ تمہارا من مکمل طور پر خالی ہو جائے۔ ہاں، جسم کے جو بنیادی ترین تقاضے ہیں انہیں ضرور پورا کرو۔ بھوک پیاس سمیت جبلت کے جتنے تقاضے ہیں وہ جسم کے تقاضے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواہشیں، حسرتیں اور حرص و ہوس کے پھندے ہیں وہ انا کی بھوک ہے۔ اپنا باطن ان پھندوں سے آزاد کر لو، مکمل طور پر ایمپٹی ہو جاؤ، کیونکہ جب جسم بھرا ہو اور باطن خالی ہو تو یہی حالت صوفیانہ حالت کہلاتی ہے۔ مگر انسانوں کے ساتھ الٹا ہوا ہے۔ تم سب انا کی لالچوں سے باطن کو بھر لیتے ہو۔ تمہاری زندگی بس اسی ایک کوشش کی دیمک چاٹ جاتی ہے کہ تمہاری خواہشیں، لالچیں پوری ہو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھیرے دھیرے تمہارا جسم تمہاری خواہشوں کا بے جا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتا ہے اور بغاوت کر دیتا ہے۔ جب تک جسم جوان رہتا ہے وہ یہ بوجھ برداشت کرتا رہتا ہے، مگر جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو جسم اپنی بقا کے تقاضے نبھانے کے لیے بیماریوں کا اتنا بوجھ تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ انا کی خواہشوں میں تمہاری کوئی دلچسپی تک نہیں رہتی۔ پتہ ہے جسم کا جو یہ میکینزم ہے یہ بالکل اس عورت کی طرح ہے جسے شوہر توجہ نہ دے تو وہ بیمار رہ رہ کر اپنی طرف توجہ دلاتی ہے۔ جب تم اپنی روح سے بے غرض ہو جاتے ہو، خود کو انا کا غلام بنا لیتے ہو اور انائی تقاضوں کے نبھانے میں جسم کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہو تو جسم اس کا حل نکالتا ہے بیماریاں پالنے کی شکل میں۔ غور سے دیکھو، تمہیں صاف نظر آئے گا کہ جس کی انا بہت موٹی ہوتی ہے، بہت طاقتور، اتنی لالچی کہ پوری دنیا بھی اس میں سمو دیں تو اس کی لالچ کا پیٹ نہ بھرے، ایسے انسان کا جسم بغاوت کر دیتا ہے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انا کی خواہشوں کا بوجھ نہیں اتارو گے تو تم زندگی کے معجزے سے ہم کلام ہوئے بغیر قبر کی طرف گھسٹتے رہو گے۔ صوفیوں کی تربیت گاہیں
اسی اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ باطن تو ہو خالی، جسم بھرا ہوا۔ یاد رکھو، انسان کو برتن کی طرح ہونا چاہیے جس کی دیواریں ہوں مضبوط مگر وہ اندر سے مکمل خالی ہو۔ تم کس چیز کو برتن کہتے ہو؟ ان دیواروں کو یا اس کے اندر موجود سپیس کو؟ تم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ تم نے برتن کی دیواروں کو برتن سمجھ لیا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ برتن اسی وقت ہی یوزفل ہوتا ہے جب تک اس میں کچھ رکھنے، کچھ بھرنے کی گنجائش ہو۔ برتن کا خالی پن، اس میں موجود سپیس، اس میں موجود ایمپٹینس اسے مفید بناتی ہے۔ ٹھیک برتن کی طرح تمہارا یہ جسم برتن کی دیوار ہے۔ ان دیواروں کو مضبوط ہونا چاہیے، مگر اس میں موجود تمہارا باطن اس کو مکمل طور پر ایمپٹی ہونا چاہیے تاکہ تم زندگی کے منو سلوا سے اسے بھر سکو۔ اگر اس میں خواہشوں کے کاٹ کباڑ کو اتنا بھر لوگے کہ اس برتن کی دیوار ٹوٹنے والی ہو جائے تو نہ تمہارا جسم ہیلدی رہے گا، نہ تمہارے لائف ایکسپیرینسز، زندگی کے تجربے کو دل خوش کن کہا جائے گا۔ تمہارے جسم کی ساری ویلیو تمہارے باطن میں موجود سپیس، ایمپٹینس، گنجائش سے جڑی ہے، جیسے برتن کی ساری ویلیو اس میں موجود سپیس سے جڑی ہوتی ہے۔ باطن خالی نہیں ہے تو پھر برتن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور باطن اگر کاٹ کباڑ سے بھرا ہے تو بھی اس برتن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ برتن کی دیواریں کس کام کی ہوں گی اگر اس کے اندر خالی جگہ نہ ہو، گنجائش نہ ہو؟ اس کو دوسری مثال سے سمجھو۔ تم مکان کسے کہتے ہو؟ اس کی دیواروں کو یا اس کے اندر موجود اس ایمپٹینس کو، اس گنجائش کو جس میں تم محفوظ رہ سکو، بارش سے بچ سکو، سردی گرمی سے محفوظ ہو کر بیٹھ سکو؟ تم لوگ دیواروں کو مکان سمجھنے کی غلطی کر لیتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مکان اس لیے مکان ہے کیونکہ اس میں رہنے کے لیے گنجائش ہے، سپیس ہے، خالی پن اور ایمپٹینس ہے۔ تم لوگ جب مکان بنانے کا سوچتے ہو تو صرف دیواریں تمہارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ المیہ ہے، بڑا المیہ۔ انہوں نے تاریخ کے اس سفر میں الٹا سوچنا ہی سیکھا ہے۔ فرض کریں کہ مکان کے سارے کمروں کو اینٹوں سے بھر دیں، کیا اب یہ مکان کہلائے گا؟ قطعاً نہیں۔ فزیکل جسم، آپ کا یہ مادی بدن خالی دیوار ہے، اسے لازماً مضبوط ہونا چاہیے، اسے صحت مند ہونا چاہیے، مگر تم ان دیواروں کا نام نہیں ہو۔ تمہارا تم ہونا تمہارے اندر موجود ایمپٹینس کی وجہ سے ہے۔ وہ جو اندر ہے وہی تمہارا باطن ہے، اسے ہر صورت خالی ہونا چاہیے۔ تمہارے جسم کی چار دیواری میں یہ جو سپیس ہے، یہ جو گنجائش ہے، یہ جو ایمپٹینس ہے، یہیں پر تمہارا شعور رہتا ہے، اویئرنس، تمہارا کانشیسنس۔ باطن خالی ہوگا تو ہی شعور کے رہنے کی وہاں گنجائش ہوگی، پھر ہوگا تمہاری زندگی کا تجربہ بھرپور۔ کبھی تم غور کرو نا اس بات پر کہ جب تمہارے اندر کوئی خواہش، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی غصہ، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تو اس وقت جو تمہاری لائٹنس کی حالت ہوتی ہے، جو بلسفلنس ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بس اتنی کہ باطن خالی ہوتا ہے، اس میں انا کی خواہشیں، انائی لالچیں نہیں ہوتی، بلکہ صرف تم ہوتے ہو، تم جو پوائنٹ آف کانشیسنس ہو۔ اگر باطن خواہشوں، لالچوں سے بھر جائے گا تو اس میں شعور کے رہنے کی گنجائش کہاں بچے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان زندگی کا شعوری تجربہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ خواہشوں، غصے، لالچ، نفرتوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ زندگی کو شعور کی سطح پر تجربہ ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ شعور کی جگہ باطن ان خرافات سے بھرا ہوا ہے۔ مکان اور انسان کی اس مثال کو آج کی دنیا میں بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو سامانوں سے اتنا بھر لیا ہے کہ خود ان کے اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ مکان کا مالک
मकान में अपने लिए जगह नहीं पा रहा। भाई मकान का कमरा तो इतना ही है, इसमें यह सामान रखोगे या खुद को? जिस्म की बाउंड्री भी इतनी ही है, इसमें या शऊर को रहने का मौका दो ताकि वो जिंदगी का भरपूर तजर्बा कर सके, या फिर इसमें ख्वाहिशें, स्टेटस, लालच, नफरत, कराहत, ओहदे, शनाख्तें रख लो। तुम्हारा हाल पता है कैसा है? तुम्हारा हाल उस अमीर आदमी का सा है जिसने एक बड़ा सा शानदार सा महल बनाया, मगर जिसने अपने महल को इतने ज्यादा सामान से भर लिया कि खुद बाहर बरामदे में ही सोता है। तुम्हारा बातिन शऊर के लिए था, रूह के लिए था, मगर अब उसमें तुमने इतना कुछ भर रखा है, इतनी ख्वाहिशें, मंसूबे, साजिशें सजा रखी हैं कि कॉन्शियसनेस के लिए इसमें जगह तक नहीं बची। इसलिए आज का इंसान इन सब दरियाफ्तों, इजादों, गैजेट्स के बावजूद सुखी नहीं है, मुतमईन नहीं है। सोचो, सारा दिन पैदल चल चल कर फकत चंद किलोमीटर तय करने वाला इंसान, अब उसके पास हवाई जहाज हैं। सर्वाइवल का तकाजा था चलना, शिकार करना, गल्ला अनाज जमा करना। आज ये मसला ही हल हो गया। अब जिंदगी पैदल, ऊंट पर या घोड़े पर सुस्त सफर से आजाद हो गई है। ये सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा तकाजा था, कितनी आसानी से आज निभाया जा सकता है। दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मोबाइल हैं, इंटरनेट जैसी सहूलतें हैं। इसी तरह जिंदगी के हर शोबे में एक इनकलाब है जो बरपा हुआ है, मगर इंसानी हयात जिंदगी के तजर्बों से भरपूर नेचर का एक शाहकार होने की बजाय एक अलमिया बनती जा रही है। और वजह इसकी बस एक है, तुम जो जहां ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम जिंदगी को कैसे महसूस करते हो? अब तुम्हारा जवाब होगा हवासे खमसा से। बिल्कुल भी नहीं। मिसाल के तौर पर तुम आंख से देखते हो, मगर साइंस आज बता रही है कि तुम आंख से बाहर किसी चीज को नहीं देखते, बल्कि जो तुम देखते हो वो तुम्हारी आंख के रेटिना पर बनने वाला उल्टा अक्स है और कुछ नहीं। इस अक्स से मानी तुम बनाते हो। इसी तरह सुनना, देखना, छूना और चखना है, ये बाहर से जुड़े अफ़ाल महसूस होते हैं, मगर हकीकत ये है ये सारे एक्शन तुम्हारे अंदर होते हैं। बात यह है कि तुम्हारे अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस है जो जिंदगी को महसूस करती है। इस कॉन्शियसनेस को रूह का नाम दिया जाता है। जो भी तजर्बे तुम जिंदगी में करते हो वो इस रूह को होते हैं। अब इस कॉन्शियसनेस का मस्कन था तुम्हारा बातिन, उसमें तुमने रखे हुए हैं ख्वाब, मुस्तकबिल के मंसूबे, गम, माजी की यादें, ख्वाहिशें, हिर्स, लालच, गुस्से, नफरतें। अब कॉन्शियसनेस बेचारी क्या करे, भटक रही है, इसे मस्कन ही नहीं मिल रहा। इसलिए तुम लोगों की सारी जिंदगी बेहोशी में गुजरी जिंदगी है, अनकॉन्शियस लाइफ है। तुम अपनी जिंदगियां उठा के देखो, क्या इनमें रूह की सरमस्तियों का कोई भी नजारा कभी देखने को तुम्हें मिलता है? क्योंकि तुमने रूह को तो बेघर कर रखा है। इसलिए किसी वक्त थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने की कोशिश तो करो। वहां कॉन्शियसनेस, रूह, शऊर को नहीं पाओगे, बल्कि कोई ख्वाहिश, कोई सोच, कोई परेशानी, कोई मंसूबा ही तुम्हें मिलेगा। ये पता है कैसे है? ये ऐसे ही है कि घर के अंदर जाएं, फर्नीचर मिल जाए, टीवी, फ्रिज, फोन, कार, बेड, अलमारियां, कुर्सियां, सब कुछ मिल जाएं, मगर मालिक ना मिले। हकीकी सियाना, हकीकी इंसान बस वही है जिसके बातिन में शऊर का दिया रोशन है, जिसका बातिन मुकम्मल खाली है ताकि शऊर वहां क़याम कर सके। क्योंकि हर नए तजर्बे को करने वाला, उसको महसूस करने वाला, जिंदगी की रंगारंगियों को जीने वाला, यही शऊर है। ये जिसे मैं बातिन कह रहा हूं, इसको समझें ये क्या है। इससे मुराद है नो माइंड। नो माइंड
وہ حالت ہے کہ جب آپ کسی چیز سے چمٹے ہوئے نہیں ہوتے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ایک چیز ہے لائف ان اٹ سیلف، زندگی کا معجزہ، آپ کی اویئرنیس، آپ میں موجود آبزرور، شاہد، آپ کے مادی جسم میں موجود غیر مادی کانشسنس۔ سوچیں نا، جب انسان مرتا ہے سارا جسم پڑا ہوتا ہے، سارے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، آنکھ، ناک، کان سب ہوتا ہے، مگر کچھ بھی پرسیو نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنے والا، وہ آبزرور اب اس میں نہیں ہے، وہ کانشسنس اس جسم میں نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو تمہارے جسم کو لگتی ہے، اسے نہیں جو دیکھ رہا ہے کہ اب جسم کو بھوک لگی ہے۔ حقیقی تم جسم کی چار دیواری نہیں ہو، اس چار دیواری کا ایک مکین ہے، جسے مذہب کی زبان میں کہوں تو اس کا نام ہے روح۔ مرشد مریدوں کے جسم کو تو مضبوط کرتا ہے لیکن ول پاور کو کمزور کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ ول پاور وہ ٹول ہے جس سے انا اپنے سارے کام کراتی ہے۔ کسی نے غربت کا تانا دیا تو انا نے کیا کیا؟ ایک خیال پیدا کیا کہ تو نے امیر ہونا ہے۔ مگر خیال کا کیا ہے؟ دن میں ہزاروں خیال ہیں جو دماغ تخلیق کرتا ہے، لیکن ایسے خیال، ایسے تھاٹس جس سے انا کو طاقت ملے، جس سے روح کی طرف جانے والے رستوں پر دھند بڑھے، ایسے تھاٹس کو انا بڑا پروٹوکول دیتی ہے اور بہت دور تک لے کر جاتی ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس جو ٹول ہے اس کا نام ہے ول پاور، قوت ارادی۔ یہ جو دنیا کی ہر روایت میں صوفی، گرو، مرشد میں مارنے کی، انا کو مارنے کی بات کرتا ہے یا اس کے لیے مشقیں کراتا ہے، وہ بیسیکلی اسی ول پاور کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ یہی پاور ہے جو انائی دماغ کے بس ایک خیال کو، ایک وہم کو زندگی کی ٹھوس ترین حقیقت بنا دیتی ہے۔ تو فقیر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بھکشوؤں کے جسم کی ضرورتیں پوری کرتا ہے مگر ان کی ول پاور کو کمزور کرتا ہے۔ لیکن تم اپنی طرز کو دیکھو، تمہارا طرز حیات اس سے بالکل الٹ ہے۔ تم اپنی ول پاور کے بل پر اپنی خواہشوں اور عزائم کے تعاقب میں اپنی ہڈیوں کو بھی دیمک بن کر چاٹ جاتے ہو۔ تم تو اس مریض سماج کا حصہ ہو کہ کسی کو تانا دینا ہو تو یہ کہتے ہو کہ تو کسی بات پر ٹکتا ہی نہیں، تجھ میں تو ول پاور ہی نہیں۔ او بھائی، اچھا ہے نہیں ہے نہ ہو، ول پاور کا مطلب یہی ہے نا کہ انا کی کسی خواہش کے حصول کے لیے ڈٹ جانا۔ تو جو انا خود ایک سراب ہے، اس کا طے کردہ گول کون سا حتمی سچ ہوگا؟ ول پاور کے بل پر دولت مند ترین بننے کی دوڑ میں دوڑنے والے انسانوں کو کبھی جا کر بستر مرگ پر سنیے زندگی پچھتاوے کہ ایک نامراد احساس کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ سمجھو نا، ول پاور ہے کیا؟ کسی حادثے، کسی احساس سے ذلت، کسی کمزوری کے احساس نے دماغ میں ایک خیال پیدا کیا۔ انا کو یہ خیال بڑا پسند آیا، اس نے تمہیں بتانا شروع کیا کہ یہ کر کے ہی رہنا ہے۔ غریب آدمی ہے، گھر میں اتنی بھوک آ گئی کہ بچے رات کو بھوکے سوئے۔ غصے اور احساس سے ذلت میں اس نے طے کیا وہ اس شہر کا امیر ترین آدمی بن کر دکھائے گا۔ اب وہ ایک خیال ول پاور کے ہتھے چڑھا تو اس کی ساری زندگی کو اس سے لے گیا۔ اب وہ قبر کی گلی تک اسی ایک خیال کی اینک پہن کر جیے گا۔ تم مگر اور ہی چیز ہو، تم اپنے بچوں کو سکھاتے ہو کہ بیٹا ول پاور ہونی چاہیے، ول پاور کامیابی لاتی ہے۔ تم انہیں سکھاتے ہو کہ ایسی قوت ارادی ہو کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے مگر راہ سے نہ ہٹنا، ٹوٹ جانا، مٹ جانا، جھکنا نہ، بھٹکنا نہ۔ تم سوچتے ہو کبھی تم جب بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہو تو ان سے چھین کیا رہے ہوتے ہو؟ تم ان سے سورج کے طلوع ہونے کا حسن چھین رہے ہوتے ہو، ان کی چاندنی، ان کی خوشبوئیں ان سے چھین رہے ہوتے ہو، ان کی روح ان سے چھین رہے ہوتے ہو، فطرت کے ساتھ ان کی زندگی کا تعلق تم توڑ رہے ہوتے ہو۔
تم بڑے عیار ہو گئے ہو، ذہن کی غلامی میں اتنی صدیوں سے ہو کہ عیار ہونا ہی تھا، کیونکہ ذہن کے کام کرنے کا انداز بڑا ہی عیارانہ ہوتا ہے۔ ذہن کسی برائی کو بھی کرنے کا تھاٹ سوچے تو اس کو برا کہہ کر نہیں سوچتا، بلکہ اس کو پہلے اچھے کا لبادہ اٹھاتا ہے اور پھر اسے سوچتا ہے۔ ول پاور کو تم نے اعلیٰ انسانی وصف بنا دیا۔ تمہارے بڑے بڑے فلسفی اس کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھو، تم زندگی میں ہر لمحے، ہر موڑ پر دو آپشنز میں سے ایک کو چن رہے ہوتے ہو۔ ہر لمحہ تم فیصلہ کر رہے ہوتے ہو، دو چوائسز میں سے کسی ایک کو چننے کا اور ایک کو چھوڑنے کا۔ ایک چوائس ہے روح کی، ایک چوائس ہے انا کی، ایک چوائس ہے ول پاور، مزاحمت، دوسری چوائس ہے سرنڈر، ترک مزاحمت۔ ریزسٹنس اور سرنڈر، مزاحمت اور ترک مزاحمت کیا کرتے ہیں؟ مزاحمت تمہاری انا، تمہارے تکبر، تمہارے غرور، تمہاری میں کو اور مضبوط کرتی ہے۔ سرنڈر انا کو کمزور کرتا ہے۔ مزاحمت انا تک اور ترک مزاحمت خدا تک لے جاتی ہے۔ یاد رکھو، خدا چاہیے تو انا چھوڑے بنا نہیں ملے گا۔ جو انا ہے وہ خدا پا ہی نہیں سکتا۔ اس کو سمجھو، انا کیا ہے؟ انا فالس سیلف ہے۔ فالس سیلف کیوں ہے؟ تم پیدا ہوئے، تم میں کوئی انا نام کی چیز نہیں، کوئی تھاٹ پروسیس نہیں، کوئی ول پاور نہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں۔ تم پیور بینگ ہو، پیور کانشیسنس۔ یہ تمہاری حقیقی حالت ہے، وہ حالت جس میں ابھی تم نے باہر سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا، کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد گھر، فیملی، ماحول، تربیت کے ادارے اور سماج تمہیں سب سکھانا شروع کرتا ہے۔ تمہیں ایک نام ملتا ہے، ایک مذہب، ایک فرقہ، ایک قوم، ایک زبان، اور یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، بس ایک خیال ہیں۔ یہ سب تمہیں سکھا دی جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو، خیالی چیزوں کو ملا کر تمہیں ایک میں بناتے ہو، جھوٹا میں۔ دنیا ہی نہیں، پھر تم خود بھی اس خود کو اس گھڑی گئی جھوٹی میں سے پہچانتے ہو۔ اس جھوٹی میں کا کبھی دھیان سے پوسٹ مارٹم تو کرو، ایک ایک پرت اتار کر دیکھو تو اس میں کوئی ایک بھی چیز حقیقت نہیں ملے گی، بس لفظ یا ان لفظوں کی نمائندگی کرتے تھاٹس۔ تم کہتے ہو میں فلاں، قوم فلاں، مذہب فلاں، زبان فلاں، فرقہ فلاں۔ سوچو، تمہیں یہ نام نہ دیتے والدین جو تمہارا ہے تو کیسے کہتے میں فلاں؟ تم اس قوم میں، اس ملک میں، اس مذہب میں، اس فرقے میں، اس زبان کے بولنے والی فیملی میں پیدا نہ ہوتے تو پھر کیسے اپنا تعارف کراتے؟ تو یہ سارے جھوٹ ملا کر تم ایک بھوت تراشتے ہو، ایسا بھوت جو پھر تم پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ بینگ، وہ حقیقت چھپ گئی جو انا کی تشکیل سے پہلے تھی۔ جب تم 2 ماہ کے تھے، جب تم 6 ماہ کے تھے، وہ جو حقیقی بینگ کی حالت تھی، جو کسی بھی نام کے بنا تھی، کسی بھی لیبل کے بنا تھی، مگر کتنی زندہ حالت تھی۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کسی ننھے بچے کو کچھ دیر دیکھتے رہو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بینگ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہی حالت جو بچے کی فطری حالت ہے، اس کو صوفی بائی چوائس اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ حالت ہے کہ جو خدا کو دیکھ سکتی ہے، جو خدا تک پہنچ سکتی ہے۔ انا جھوٹ ہے، وہ جھوٹ دیکھ سکتی ہے۔ انا عہدے میں مزہ، دولت میں طاقت، شہرت میں خوشی دیکھ سکتی ہے، دیکھتی ہے، مگر انا حقیقت نہیں دیکھ سکتی، الٹیمیٹ ریالٹی نہیں دیکھ سکتی، حتمی سچ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ریالٹی کا فیلڈ ہی کچھ اور ہے۔ ریالٹی صرف ریئل یوں ہی کو دیکھ سکتی ہے، خدا صرف حقیقی خود ہی دیکھ سکتا ہے۔ بینگ مزاحمت نہیں کرتی، کیونکہ مزاحمت آخر کیوں؟
जब सब कुछ एक है। तकसीम और दुई तो है ही अना का फील्ड। तुम्हें मैं और तू नजर आता है तब जब तुम समाज के दिए गए नाम और शनाख्तों से जुड़कर खुद को उन्हीं से पहचानने लगते हो। यानी जब तुम अना बन गए। अना से कब्ल तो तू और मैं होता ही नहीं, अच्छा और बुरा होता ही नहीं, स्याह और सफ़ेद होता ही नहीं। सोचो, जब तुम अभी बोलना शुरू नहीं करते, तुम्हारे पास लफ्ज़ नहीं होते, तो क्या कहते हो अंधेरे को, क्या कहते हो रोशनी को, क्या कहते हो दुख को, क्या कहते हो खुशी को। मज़ाहमत नाम से शुरू होती है, लेबल से शुरू होती है, इसलिए अना मज़ाहमत करती है। विल पावर इस मज़ाहमत पर अकड़े रहने का अज़्म है। विल पावर एक बीमारी है, मगर बीमारी को तुम बीमारी मान कर इख्तियार नहीं करते। उसे तुम पहले सेहत का लेबल लगाते हो, उसे पहले खैर मानते हो, फिर ही उसे चुनते हो। तुम कहते हो कि कुव्वत इरादी होगी, विल पावर होगी तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, कामयाबी मिलेगी, फतह मिलेगी। तुम सरेंडर को खैर होने के बावजूद नहीं चुनते तो क्या करते हो? पहले उसे शर साबित करते हो, अपने ही दिमाग को झूठा यकीन दिलाते हो। असल में यह है कि अना का हर एक्ट ही झूठ होता है, शराब होता है, क्योंकि अना खुद जो झूठ और शराब है। तुम कहते हो सरेंडर कर देना, कोशिश ही ना करना, ये तो मुर्दा होने की अलामत है, ये तो जिंदगी की तौहीन है। ये तुम ग्राउंड तैयार करते हो रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि मज़ाहमत अना को बड़ा मजबूत करती है। जब तुम मज़ाहमत कर रहे होते हो, जब तुम कुछ बदलने की कोशिश कर रहे होते हो, उस वक्त तुम अपनी अना की मुकम्मल कैद में होते हो। बिल्कुल ऐसे जैसे अना जेलर है और तुम उसकी जेल में मौजूद कैदी, एक चार दीवारी के अंदर मौजूद कैदी। किसी भी मज़ाहमत के वक्त गौर करना, तुम्हारी मैं उस वक्त बहुत मजबूत होती है। दुख क्या है? कुछ वैसा हो जाना जैसा तुम नहीं चाहते, यही दुख है ना। मतलब जो है उसके खिलाफ मज़ाहमत, इज़नेस के खिलाफ रेजिस्टेंस। कभी तुमने गौर किया कि दुख के वक्त तुम्हारी अना कितनी मजबूत होती है? तुम दुखी हो, कोई साथ बैठा बंदा हंस दे तो अना कहती है कि ये तुम पर हंसा है। दुख में तुम्हारी अना की जेल बहुत तंग हो जाती है। तुम इतने सुकड़ जाते हो कि बस तुम बच रहना चाहते हो। ये जो दुख में दुनिया से कट कर कमरे में सिमट जाते हो, इसकी वजह यही है। दूसरी तरफ गौर करना, जब भी तुम सुखी होते हो, जब भी तुम हकीकी खुश होते हो, तो उस वक्त किसी ना किसी तरह तुम्हारी अना का शिकंजा ढीला हो जाता है। या यूं समझो कि चार दीवारी टूट गई। या कम से कम इतना होता है कि जेल की चार दीवारी वसी होकर फैल जाती है। खुशी में, सुख में फैलाव होता है। तुम्हारी अना कमज़ोर हो जाती है। वही अना जो किसी का ताना सुनकर लड़ पड़ती थी, खुशी के आलम में कमज़ोर हो जाती है और तुम वही ताना सुनकर हंसते हुए निकल जाते हो। दुख में कमरे की तरफ भागते हो, खुशी में दोस्तों की तरफ, महफिलों की तरफ निकलते हो। अना के हाथ कुछ ढीले पड़े हैं, तभी तुम ये खुशी महसूस कर रहे हो। मैं और तू का फासला कम हो जाता है। सूफी की हालत ये होती है कि वो अना को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देता है। वो इतना फैल जाता है कि सिर्फ दोस्तों और महफिलों की तरफ नहीं, पूरी कायनात, कुल जिंदगी की तरफ भागता है। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी रूह है, वो जानती ही नहीं मज़ाहमत को, क्योंकि वो तकसीम ही नहीं जानती, वो सिर्फ जिंदगी को जानती है। तुम्हारी अना तुम्हारी रूह के बिल्कुल उलट है। ये पहले मैं और तू की तकसीम करती है, फिर उस ख्याली तकसीम को हकीकत के थॉट में ढालती है और फिर मैं और तू की मज़ाहमत तख्लीक करती है। जो मज़ाहमत करेगा वो अना तक पहुँचेगा, जो सरेंडर करेगा वो खुदा तक पहुँचेगा। खुदा तक पहुँचना है तो मैं को छोड़ना होगा, और अना के किले को मजबूत करना है तो फिर मैं को पकड़ना होगा। तुम्हारी जिंदगी ये है कि जिस्म चाहे मिट जाए, बीपी चाहे से निगल जाए, स्ट्रेस
इसे चाहे खा जाए, दिल का दौरा चाहे इसे मिटा दे, मगर नफ्सियाती अना की ख्वाहिशें न मिटने पाएं, न दबने पाएं। तुमने ऐसी उल्टी गंगा बहाई है कि तुम उस शख्स को ताने देते हो जो सरेंडर कर दे, जो मज़ाहमत न करे बल्कि चुपचाप मान ले। तुम ऐसे इंसान को कहते हो कि तू तो मर्द ही नहीं, तुम में तो दम ही नहीं। लेकिन कभी गौर से सूफियों को देखना, उनका तर्ज ये होता है कि ऐसे हो जाओ कि मज़ाहमत का कहीं नाम और निशान तक ना हो। हवा आए ही ना कि तुम झुक जाओ, जैसे घास के छोटे छोटे तिनके झुक जाते हैं। बड़े दरख्त अकड़ कर खड़े हो जाते हैं, तूफान से टक्कर लेते हैं, छोटे पौधे झुक जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, छोटे पौधे तूफान से जीत जाते हैं, बड़े पौधे आंधियों से हार जाते हैं। याद रखो, अनाएं हारती जीतती हैं, रूह सिर्फ जीतती है, क्योंकि हारने के लिए तो मुकाबला ज़रूरी होता है। रूह जब दूसरे को जानती ही नहीं तो मुकाबला कैसा। रूह कतरा है, समंदर को जानती है, इसे दूसरे कतरे नज़र ही नहीं आते, इसे तो अपना कतरा होना भी नज़र नहीं आता। वो सिर्फ एक को जानती है, कोई दूसरा नहीं।